بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیوں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بارے میں کچھ متضاد رائے پائی جاتی ہیں۔ کچھ تاریخ دان ام المومنین حضرت عائشہ کی موت کو شہادت قرار دیتے ہیں اور اس کا ذمہ دار مروان کو ٹھہراتے ہیں، جبکہ کچھ مستند روایتیں اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اپنی طبعی موت سے وفات پائی ہیں۔ محترم ساتھیوں، دونوں طرح کی روایات اور حوالوں کے ساتھ آپ کو سیدہ عائشہ صدیقہ کی وفات کے بارے میں کچھ حقائق بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ بعض مکتبہ فکر کے لوگ فرماتے ہیں کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قتل کیا گیا تھا اور ایک گڑھا کھود کر اس میں کیلیں یا لوہے یا تلوار کے ٹکڑے رکھ کر جو کہ زہر آلود تھے اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گرایا گیا، جس سے وہ بیمار ہو کر شہید ہو گئیں۔ کیا اس میں حقیقت ہے؟ کیا کسی مستند کتاب سے ثابت ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 17 رمضان المبارک شب منگل ہجری 57 ہجری اور ایک قول کے مطابق 58 ہجری حضرت امیر معاویہ کے عہد خلافت میں مدینہ منورہ میں وفات پائی، اور آپ کی وصیت کے مطابق آپ کی میت کو رات میں جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ البدایہ والنہایہ الابن کثیر میں ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات 58 ہجری کو بیماری کے باعث اپنے گھر میں ہوئی۔ آپ نے وصیت کی تھی کہ مجھے جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات سے تھوڑی دیر پہلے، جبکہ وہ نزاع کی حالت میں تھی، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے پاس آنے کی اجازت چاہی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ میری تعریف نہ کرنے لگیں۔ کسی نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں اور خود بھی عزت دار ہیں، اس لیے آپ کو اجازت دے دینی چاہیے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ پھر انہیں اندر بلا لو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کس حال میں ہیں؟ اس پر انہوں نے فرمایا کہ اگر میں خدا کے نزدیک اچھی ہوں تو سب اچھا ہی اچھا ہے۔ اس پر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ انشاءاللہ آپ اچھی ہی رہیں گی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، اور آپ کے سوا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کنواری عورت سے نکاح نہیں فرمایا تھا، اور آپ کی برات قرآن مجید میں آسمان سے نازل ہوئی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے تشریف لے جانے کے بعد آپ کی خدمت میں ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما حاضر ہوئے۔ محترمہ نے ان سے فرمایا کہ ابھی ابن عباس آئے تھے اور انہوں نے میری تعریف کی۔ میں تو چاہتی ہوں کہ کاش میں ایک بھولی بصری گمنام ہوتی۔ صحیح بخاری 106/6 رقم 4753۔ بخاری کی اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فطری وفات ہوئی تھی، کیونکہ اگر گڑھے میں گر کر وفات ہو گئی ہوتی تو پھر وفات سے قبل لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ نہ ہوتا، اسی طرح سے اجازت وغیرہ کا ذکر بھی نہ ہوتا، کیونکہ یہ صورتحال اسی وقت ہوتی ہے جب کسی کی وفات اس کے گھر میں فطری طور پر ہو۔ تاریخ ابن خلدون اور تاریخ مولوی عبدالحق ثانی کے مطابق مروان بن حکم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور اس مقصد کے لیے ایک دعوت کا اہتمام کیا۔ دعوت پر بلانے کے لیے مروان نے اپنے بیٹے عبد الملک بن مروان اور بیٹی عاتقہ کو سیدہ عائشہ صدیقہ کی طرف روانہ کیا۔ عبد الملک اور اس کی بہن عاتقہ، جو کہ مروان کی اولاد تھے، ام المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عبد الملک اکثر اپنے باپ کی مرضی کے خلاف ام المومنین سیدہ عائشہ کی خدمت میں سلام کے لیے جایا کرتا تھا، اور عاتقہ تو سیدہ عائشہ سے اس قدر مانوس تھی کہ ہر دوسرے تیسرے روز ان کے پاس ضرور جایا کرتی تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی عاتقہ سے محبت و شفقت کرتی تھیں۔ آپ کی عاتقہ سے محبت اس وجہ سے بھی تھی کہ ایک مرتبہ اس نے اپنے جیب خرچ سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک دروازہ تعمیر کروایا تھا۔ جب دونوں بہن بھائی ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہ انکار نہ کر سکیں اور جانے پر رضامند ہو گئیں۔
یہ رمضان کا مہینہ تھا، اس لیے یہ طے ہوا کہ 15 رمضان المبارک کو سیدہ قصر پہنچیں گی اور روزہ وہیں پر افطار کریں گی۔ عبد الملک اور عاتکہ نے دعوت قبول کرنے پر سیدہ عائشہ کا شکریہ ادا کیا اور واپس جا کر یہ خوشخبری اپنے باپ مروان کو بھی سنا دی۔ مروان یہ سن کر ان سے بھی زیادہ خوش ہوا، کیونکہ اس کی خوشی کی وجہ کچھ اور تھی، اور وہ یہ تھی کہ وہ اپنے شیطانی منصوبے کو کامیاب ہوتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک ایک روایت کے مطابق اس وقت 66 سال سے کچھ اوپر ہو چکی تھی۔ وہ ضعیف تھیں اور اسی وجہ سے وہ کسی کے گھر بھی نہیں جایا کرتی تھیں، مگر عاتکہ کی منت سماجت کی وجہ سے اس کی دعوت کو ٹھکرا نہ سکیں۔ جب اس دعوت کی خبر آل صدیق کو ہوئی تو انہوں نے سخت مخالفت کی۔ عبداللہ بن زبیر وغیرہ نے تو صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ اے مادر مہربان، اے ام المومنین، آپ کا مروان کے گھر جانا کسی طرح سے بھی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ ہماری درخواست ہے کہ آپ وہاں تشریف نہ لے جائیں۔ لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہودیوں کی دعوت کو بھی رد نہیں فرمایا کرتے تھے، تو مروان تو پھر بھی مسلمان ہے، میں اس کی دعوت کو کیسے ٹھکرا سکتی ہوں؟ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، مگر مروان سخت مکار اور چالاک انسان ہے، وہ کوئی قبیح حرکت بھی کر سکتا ہے۔ آپ ان سے فرما دیں کہ میں اس وقت تک دعوت کا حصہ نہیں بنوں گی جب تک آل صدیق کو بھی ساتھ آنے کی دعوت نہ دی جائے۔ آپ نے فرمایا، اے عبداللہ، دعوت یا تو قبول ہوتی ہے یا رد کی جاتی ہے، اس میں شرطیں نہیں رکھی جاتی۔ بے شک مروان مکار اور عیار ہے، مگر اس کا بیٹا اور اس کی بیٹی تو ویسے نہیں ہیں، اور ان کا سلوک بھی میرے ساتھ بہت اچھا ہے۔ الغرض سیدہ نے وہاں جانے کا قصد فرمایا اور کہا کہ میں بچوں کی دعوت کو نہیں ٹھکراؤں گی۔ بالآخر 15 رمضان المبارک کا دن آن پہنچا۔ عصر کے وقت عاتکہ اور عبد الملک ان کے لیے سواری لے کر آگے۔ عاتکہ نے آگے بڑھ کر سہارا دیتے ہوئے سیدہ عائشہ صدیقہ کو خچر پر سوار کروایا اور عبد الملک نکیل پکڑ کر آگے آگے چل دیا۔ یہ قافلہ ابھی قصر البید پہنچا بھی نہ تھا کہ مروان کو پہلے ہی پہرے پر کھڑے پہرے دار اطلاع دے چکے تھے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ تشریف لا رہی ہیں۔ مروان یہ سن کر خوشی سے اچھل پڑا اور کہنے لگا کہ آخری شکار دام میں پھنس گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ باہر دروازے کی طرف استقبال کے لیے چل دیا اور چلتے ہوئے کہنے لگا کہ تم سب لوگ اپنے اپنے کاموں کی طرف پوری توجہ رکھو۔ اپنے غلام حارث سے کہا کہ خبردار میری اجازت کے بغیر کسی کو اندر آنے نہ دینا، خواہ میرا بیٹا عبد الملک ہو یا میری بیٹی عاتکہ، ورنہ میں تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ قصر کے بیرونی دروازے کے ساتھ ایک مہمان خانہ بھی تھا جس میں بنو امیہ کی کچھ خواتین جمع تھیں۔ جب ان کو معلوم پڑا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لا رہی ہیں تو وہ استقبال اور ملاقات کے لیے دروازے پر جمع ہونا شروع ہو گئی۔ مروان آگے بڑھا اور ان سے کہنے لگا کہ دیکھو، ام المومنین پہلے افطار کریں گی اور پھر تم سب ان سے ملاقات کر لینا، ابھی ان کو افطار کرنے دو، کیونکہ تمہارا ان سے ملنا ان کے لیے باعث تکلیف ہوگا۔ چنانچہ وہ تمام عورتیں ام المومنین سیدہ عائشہ سے ملے بغیر ہی دروازے سے پیچھے ہٹ گئیں۔ کچھ ہی لمحوں میں بعد آپ قصر کے دروازے پر آن پہنچی۔ مروان بھاگ کر آگے بڑھا اور آپ کے سامنے گردن جھکا کر اور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ جواہرات کا ایک تھال نذرانے کے طور پر پیش کیا تو سیدہ نے کہا، مروان، اگر تمہاری نیت صالح ہے تو اسے مدینہ کے درویشوں اور محتاجوں میں تقسیم کروا دو۔ عبد الملک نے فوراً آگے بڑھ کے تھال اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور چھوٹے بھائی عبد العزیز سے کہا کہ یہ فوراً مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لے جاؤ اور فقراء اور حاجت مندوں میں تقسیم کر دو۔ مروان نے فارغہ کو اشارہ کیا تو وہ آگے بڑھی اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو کندھے کا سہارا دے کر کھڑی ہو گئی۔ مروان نے اپنی بیٹی سے کہا کہ تم جاؤ اور جا کر افطار کا انتظام کرو۔ وہ چلی گئی تو مروان نے عبد الملک سے بھی کہا کہ تم جاؤ اور مردانے میں افطار اور کھانا بھجواؤ۔ یوں عبد الملک بھی وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اب مروان کے لیے راستہ صاف ہو چکا تھا۔ مروان کا غلام حارث ننگی تلوار لیے دروازے پر کھڑا تھا۔ اس کے دونوں شیطان سفت درویش دوست صفوان اور حشام قصر کے کونے میں دب کے بیٹھے تھے اور صحیح وقت کا انتظار کر رہے تھے۔
مروان نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو چلنے کا اشارہ کیا تو آپ فارغہ کے کندھے کے سہارے مسند کی طرف روانہ ہوئیں۔ مروان خود دست بدستہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ہو لیا۔ سیدہ عائشہ نے فرمایا، مروان ہم سب ملک عدم کے راہی ہیں، ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ فقط اتنا ہی کہہ پائیں تھیں کہ فارغہ نے گڑھے کے پاس پہنچ کر اپنا کندھا کھینچ لیا اور سیدہ عائشہ کو ہلکا سا دھکا دیا، جس سے آپ کمر کے بل گھڑے میں جا گریں۔ مروان بدبخت نے گھڑے کے اندر پہلے سے ہی زہر آلود تلواریں اور خنجر چھپا رکھے تھے، جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ بلندی سے نہیں گرایا گیا تھا اور گڑھا بھی اتنا زیادہ گہرا نہیں تھا، لیکن کیونکہ اس میں اہم کام تو زہر کا تھا جو ان پر لگایا گیا تھا، آپ نے گرتے ہی فرمایا، بدبخت انسان، یہ تو نے کیا کیا؟ اور اس کے ساتھ ہی آپ زہر کی وجہ سے بے ہوش ہونے لگے۔ مروان نے فوراً فارغہ کو حکم دیا کہ سیدہ کو گھڑے سے نکال کر ان کی مرہم پٹی کی جائے، اور جب ان کو گھڑے سے نکالا گیا تو اس کے دونوں بدبخت دوست صفوان اور حشام نے آگے بڑھ کر اس گھڑے کو پر کر دیا جیسے یہاں پر کوئی گھڑا تھا ہی نہیں۔ مروان نے فوراً اپنے بیٹے عبد الملک کو آواز دی اور اپنی بیٹی عاتکہ کو آواز دی کہ سیدہ کو اچانک کچھ ہوا ہے اور وہ گر گئی ہیں۔ وہ دونوں اندر آئے تو دونوں بہن بھائیوں کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابھی تو ام المومنین سیدہ عائشہ صحیح سلامت ان کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے اندر داخل ہوئی ہیں، ابھی جانے ان کو کیا ہو گیا ہے۔ مروان نے اپنے بیٹے عبد الملک کو حکم دیا کہ فوراً سیدہ عائشہ صدیقہ کے بھائیوں کو اطلاع کر دی جائے، تو فوراً حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع کی گئی۔ شام تک پورے مدینہ میں یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ جب آپ کو گھر لایا گیا تو آپ نیم بے ہوشی میں تھی۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ایک طبیبہ کو بلایا۔ اس نے زخموں کو سینے کی کوشش کی، لیکن زہر آلود زخموں کے اندر زہر رچ چکا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ یہی زہر آلود زخموں کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتقال فرمایا۔ محترم ساتھیوں، آپ سے گزارش ہے کہ تاریخ پر لکھی جانے والے تمام واقعات اور لکھے جانے والے تمام تحریروں کو حرف آخر نہ سمجھا جائے، بلکہ تاریخ کی مختلف کتابوں میں ہر واقعہ اور ہر صورتحال کے مطابق